بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 109 ہے۔ 108 دروس ہمارے مکمل ہو گئے۔ عظمت قرآن پاک کے حوالے سے ہمارے دروس چل رہے تھے، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کو پڑھا اور دن اور رات میں طویل ساعتوں میں قرآن کو زیادہ وقت دیا اور اس کے ساتھ قیام کیا، مطلب قرآن کی وجہ سے وہ شخص جاگا۔ جس چیز نے حلال کہا، قرآن نے جس چیز کو حلال کہا بندے نے بھی حلال سمجھا، جس سے قرآن نے منع کیا، جس چیز کو قرآن نے حرام کہا بندے نے بھی حرام سمجھا۔ المختصر یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر بھی عمل کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ انعام دے گا کہ اس کے گوشت اور اس کے خون پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اور آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت والے دن معزز فرشتوں کے ساتھ اس شخص کو جگہ دی جائے گی، معزز فرشتوں کی معیت کے اندر اس شخص کو مقام نصیب ہوگا۔ اور آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کرے گا۔ مطلب وہی بات ہے نا کہ فقط وہ ہماری صورتحال فقط پڑھنے تک ہی نہ ہو، بلکہ اس کی تعلیمات پر عمل بھی ہو اور اس کو ساتھ پرکھنا بھی ہو، سرچ بھی کرنا ہو، قرآن کے الفاظ، معنی، اس کی تفاسیر کا مطالعہ بھی ہو۔ پتہ تو ہونا چاہیے نا اللہ نے کیا فرمایا، کن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ معزز فرشتوں کی معیت ہمیں نصیب ہوگی اگر اس انداز میں ہم قرآن کو وقت دیں گے۔ اور آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب حافظ قرآن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ کریم جل جلالہ زمین کو حکم دیتا ہے، اے زمین اس کے گوشت کو مت کھانا۔ اور آگے سے زمین کیا کہتی ہے؟ زمین کہتی ہے کہ میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں، حالانکہ یا اللہ تیرا جو کلام ہے نا، مطلب قرآن، وہ اس کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ مطلب جو شان اور عظمت اللہ تعالیٰ جل جلالہ شہدائے اسلام کو عطا فرماتا ہے کہ ان کے اجسام جو ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر محفوظ رہتے ہیں، اسی طرح حفاظ ہوں گے قرآن پاک کو یاد کرنے والے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے۔ یہ اعزاز اللہ کریم جل جلالہ ان حفاظ کو بھی عطا فرمائے گا جنہوں نے اپنی زندگی کی ساعتیں قرآن کے لیے وقف کی اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، جنہوں نے سردی، گرمی، اندھیرا، روشنی اور اس طرح باقی جو دنیاوی حساب سے جو بھی ان کو مشکلات تھیں، ان کی پرواہ کیے بغیر جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو رب کی رضا کے لیے حاصل کیا، تو اللہ انشاءاللہ قبر میں بھی ان لوگوں کو انعام دے گا اور آخرت کے دن بھی اللہ ان کو ایک عظیم مقام عطا فرمائے گا۔ پھر ادب میں سب سے مضبوط بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو یاد ہونا چاہیے۔ مطلب یہ نہیں کہ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید تو ہم نے غور سے پڑھا، فکر سے اس کو پڑھا، ٹائم اس کے لیے نکالا، لیکن اس کو بھلا دیا۔ جس طرح پڑھنے پر ثواب ہے، اسی طرح جب قرآن پاک بھلایا جاتا ہے اس پر گناہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حافظ قرآن کی مثال ایک بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے۔ مطلب جب وہ قرآن کو وقت دیتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو سمجھو اس کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک بندھا ہوا اونٹ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر اس کی دیکھ بھال کی تو اسے اپنے ہاں روکے رکھا، اور اگر اسے چھوڑا تو وہ بھاگ گیا۔ مطلب یہ ہے جس نے قرآن کو وقت دیا، دل لگایا قرآن کے ساتھ، تو اس کی مثال ایسے ہے جس طرح اونٹ بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے کلے کے ساتھ۔ لیکن جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، مطلب قرآن سے ہماری توجہ ہٹ گئی، تو اس کی مثال ایسی ہے جس طرح اونٹ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جب اونٹ کو چھوڑا جائے وہ اچھل اچھل کے بھاگتا ہے، آگے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی مثال ہوگی ہمارے دل سے قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن کا فیض، قرآن کا نور نکل جائے گا اور ہمیں وہ یاد ہوئی صورتیں وہ بھول جائیں گی۔ پھر بعد میں ہمیں وہ وقت نہیں ملے گا کہ ہم اپنا وقت نکال کر ان صورتوں کو یاد کر سکیں۔ اس واسطے یہ ایک عظیم موقع ہے دنیا کے اندر کہ جب ہم نے قرآن کا جو کچھ پڑھا ہے اس کو کم از کم یاد تو رکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے گناہ جو ہیں وہ میرے سامنے پیش کیے گئے۔
نبی کریم علیہ السلام فرماتے میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ حضور فرماتے کہ میری امت میں سے کوئی شخص جو قرآن یاد کرتا ہے پھر اس کے بعد بھلا دیتا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضور فرماتے جو میری بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی یہ بھی اسی کی مثل حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے بڑے بڑے گناہ جب میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، حضور فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ میری امت میں سے کسی شخص نے قرآن پاک کی کوئی آیت کوئی صورت یاد کی پھر اس کو بھلا دیا۔ بھلانے پہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، حضور فرماتے ہیں وہ میری بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا، اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ میری امت کا نہیں ہوگا۔ اس واسطے جن اشخاص حضرات کو قرآن کی صورتیں یاد تھیں اپنے ماضی کی طرف دیکھیں، جو انہوں نے اپنے ماضی میں قرآن کی صورتوں کو یاد کیا تھا، آج وقت ہے قرآن اٹھائیے، ان کو یاد کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے۔ ایسی عظیم کتاب ہے جس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، جس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، جس کو زبانی پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھ کر پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو وضو کے بغیر پڑھیں تب بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لحاظ سے ہم قرآن پاک، قرآن مجید، برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اتنا فیضان اور اتنی رحمت اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے اور اتنی مہربانیاں ہوں، پھر بھی ہم سستی کریں تو پھر قصور ہمارا اپنا ہے، پھر رب ہم پہ ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ہم خود اپنی نفس پہ، اپنی جان پہ کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کا فیض دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا اس قرآن کے اندر اللہ نے کتنا فیضان رکھا ہے۔ طفیل بن عمر دوسی قبیلہ دوس کا سردار، یہ شخص جب مکہ مکرمہ شریف کے اندر آیا نا تو بڑے بڑے قریش کے سرداروں سے ملا، چونکہ یہ خود بہت بڑا عربی شاعر تھا، مالدار تھا۔ تو قریش مکہ نے کہا کہ ہمارے شہر کے اندر ایک شخص ایسے ہیں، مطلب اشارہ تھا حضور کی ذات کی طرف۔ وہ شخص کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا سچا نبی و رسول ہوں، تم میرا کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہ ساری باتیں کرتا ہے۔ طفیل تو نیا نیا آیا ہے ہمارے علاقے کے اندر، شہر کے اندر، مکہ کے اندر، اس سے بچ کے رہنا۔ تو اگر اس کی صحبت تو نے اختیار کی تو اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس کے مذہب کے اندر تو داخل ہو جائے گا۔ طفیل نے کہا کہ میری فکر نہ کرو، میں بڑا پکا ہوں اپنے مذہب کے ساتھ، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے مذہب کو قبول کروں جو کہتا ہے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی و رسول ہوں۔ تو بہرکیف 360 خداؤں کی عبادت کرنے والا وہ مشرک طفیل بن عمر دوسی کو روکتے رہے، اور طفیل عمر نے ایک دن کہا کہ تم اس بات کی بالکل پریشانی نہ لو۔ اس نے کیا کیا، مسجد حرام کی طرف جب گیا نا تو اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی، یہ کپاس جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں، تو روئی اس نے کیا کی، کانوں کے اندر ڈال دی، اور اس نے کہا کہ جب میرے کانوں میں کوئی آواز نہیں آئے گی تو میں کیسے اس محبوب کے، اس اللہ کے نبی کے فرمان کو سنوں گا، کلام کو سنوں گا تب نہ جب یہ کان کیا ہوں خالی ہوں۔ تو بہرحال وہ نفرت کے ساتھ نہ روئی ٹھونس کے وہ مسجد حرام کی کرم میں گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور کیا کیا، اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا، پھر سوچا کہ میں تو بہت بڑا شاعر ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نماز کے بعد جب گھر تشریف لے گئے تو یہ پیچھے چلا، عرض کی آپ ایسے شخص ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں؟ طفیل عمر بن دوسی نے اپنے کانوں سے روئی کو نکالا، کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کلام سنائیے، کیونکہ میں بہت بڑا شاعر ہوں، اگر آپ سچے ہوئے تو میں آپ کو مان جاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام گھر پہنچے، جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا قرآن پاک پڑھا، طفیل بن عمر دوسی جو اتنا بڑا سردار تھا، اتنا بڑا عربی شاعر تھا، اس کے دل پہ ایسی آواز اور ایسا اثر ہوا اس چیز کا کہ سارا جو کفر کا گند تھا، جو کالا پن تھا، وہ اس کے دل سے دھل جاتا ہے، اور نور ایمان سے اور نور اسلام سے اللہ طفیل بن عمر دوسی کے سینے کو منور فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک تاثیر ہے، جب قرآن کو احسن پڑھا جائے۔ دیکھیں نا، آپ نماز پڑھتے ہیں،
کوئی قاری اچھا اگر نماز پڑھائے، جس کی قرات اچھی ہو، تو بعض دفعہ ہماری کیفیت ایک بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے، ہمارا دل رونے لگ جاتا ہے، بظاہر ہماری آنکھ سے آنسو بھی نہ گریں، ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ ہم اس کو سنتے رہیں۔ یہ تو محمول ہے نا اس قاری پر جو سب سے زیادہ احسن پڑھنے والا ہو، درجہ بدرجہ جس طرح اس کی آواز اچھی ہوتی چلی جائے گی، ہمارا جی جو ہے نا وہ لگنا شروع ہو جائے گا، ہمیں مٹھاس لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ عام بندہ اگر جماعت کروائے تو ہم نارمل پوزیشن میں نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن کوئی احسن قاری آ کر قرآن پڑھتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ پھر آپ اندازہ لگائیں وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طفیل اربوں خربوں لوگ قراء بنے اور جن کے طفیل اللہ نے ہمیں خوبصورت آوازیں عطا فرمائی، اور اگر آج 1400 سال بعد کوئی قاری قرآن کھڑا ہو کر نماز پڑھائے یا ویسے قرآن پڑھے اور ہم اپنے کان ادھر لگا کے اس کو سنتے چلے جائیں، دل ہمارا بدل جائے، دل جو ہے نا وہ رونے لگ جائیں، تو یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب نبی کریم علیہ السلام قرآن پڑھتے ہوں گے کتنا لطف آتا ہوگا۔ جنات حضور کا قرآن سننے کے لیے آتے تھے۔ یہ تو جتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھا جائے یہ اتنا لطف دیتا ہے۔ اللہ کی کتاب ہے اور ہے بھی لا ریب کتاب۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن فیض کس انداز میں دیتا ہے اور کتنے وہ محبوب ترین اشخاص ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن پاک کے لیے وقف کی۔ کہتے ہیں سرہند شریف کے اندر ایک تھے حضرت سید عبداللہ قاری اور ان کے ساتھ رحمت اللہ قاری، دونوں قرآن مقدس قرآن مجید قرآن رشید کا دور کر رہے تھے۔ اچانک میں عرب سے ایک سوار شخص آیا، قریب آ کر اس نے قرآن پاک کو سننا شروع کر دیا سرزمین سرہند کے اوپر۔ جب اس نے قرآن پاک کو سننا شروع کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے کہا او قاریو رکو، سید عبداللہ قاری سید رحمت اللہ قاری رک جاؤ۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہا کہ تم نے قرآن پاک کا حق ادا کر دیا ہے۔ اتنا مزہ اس شخص کو، اتنا لطف آیا قرآن پاک سن کر۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہہ کر وہ قافلہ جو ہے وہ رخصت ہو گیا۔ دونوں قاری آپس میں باتیں کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ واہ یہ اللہ کا ایک کمال ہے، اللہ کا ایک فضل ہے، اللہ کی کرامت ہے، اللہ کا شکر ہے جس کریم رب نے ہمیں اتنی احسن آواز عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ ایک پھر اور سوار آیا اور ان حضرات سے کہا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ دونوں قاری آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو بظاہر نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہوتا تو حضور علیہ السلام کے قدمین کو ضرور بوسہ دیتے۔ جب یہ بات کی تو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ کون ہیں، آپ حضور کا کیوں پوچھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو سوار تھے، انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جو صحابی رسول تھے، احادیث میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے رات مجھ سے فرمایا تھا کہ سرہند کے فلاں مقام پر دو قاری بیٹھ کر اللہ کا قرآن اتنی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا تھا ابو ہریرہ صبح ان کے پاس جانا ہے ان کا قرآن سننے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار اتنی محبت و شفقت و عقیدت اللہ اکبر کے لفظوں کے ساتھ اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سرکار ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے کام تھا، میں چلا گیا، میں فارغ تھوڑا تاخیر سے ہوا، اب میں فراغت کے بعد آ رہا ہوں، اس لیے میں نے پوچھا کہ کیا نبی کریم علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں یا ابھی تشریف نہیں لائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس مقام پر حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل ہے، وہ فرماتے ہیں اس صحرا میں کئی دن تک، جس سرہند کے مقام پر وہ دو قاری اللہ کا قرآن پڑھتے، کئی دنوں تک اس مقام پر خوشبوئیں جو تھیں وہ مہکتی رہی ہیں۔ یہ فیضان، یہ کرم اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس شخص کو عطا فرمایا جو کیا کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حافظ اسماعیل وڈے میاں جن کا مزار مغل پورہ شریف کے اندر موجود ہے، تو آپ نے کافی لوگوں کو قرآن مقدس قرآن مجید قرآن رشید یاد کرایا، مطلب استاذ القراء جن کو کہا جاتا ہے، استاذ الحفاظ تھے، کھیتی باڑی میں کام کر رہے تھے، ساتھ دو بچے تھے، بلکہ جماعت تھی دائیں طرف بائیں طرف، ان کو ان سے سبق سن رہے تھے جس طرح وہ طلباء اپنے اساتذہ کو سبق سناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا تو اس نے کہا جی فلاں مقام پر ایک امیر جو ہے وہ
اشرفیوں کی بارش کر رہا ہے، مطلب وہ اشرفیاں تقسیم کر رہا ہے۔ آپ کیوں نہیں جاتے؟ طلباء کو ساتھ لے جائیں، وہاں سے اشرفیاں لے کر آئیں۔ اللہ اکبر! قرآن کی خدمت کرنے والے نے دنیا داروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ حضرت اسماعیل وڈے میاں سرکار کو جلال آیا اور آپ نے جلال میں ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اس کو زمین پہ مارا۔ جیسی زمین پہ مارا وہ مٹی جو ہے وہ ڈھیلا جیسی زمین پر گرا تو اللہ کے حکم سے وہ سونا بن گیا تھا۔ یہ کمال اللہ کریم جل جلالہ نے حافظ قرآن کو عطا فرمایا کہ جن کا دل اس کتاب کے ساتھ لگ جاتا ہے، پھر دنیا کی کسی سونے چاندی اشرفیوں دینار درہم کی پیسوں کی اس شخص کو ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن کے ساتھ جب ہماری وفا وابستہ ہو جائے گی، ہم جو کچھ مانگیں گے، مانگنے کے علاوہ جس چیز کا تصور بھی ہم رکھیں گے اور جو چیز کا خیال بھی ہمارے دل میں آ گیا، اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ چیزیں ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ عزت کے ساتھ ہم گھر بیٹھے ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، عزت کما سکتے ہیں۔ قرآن ہے جو عزت بھی عطا فرماتا ہے، رزق میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، تنگ دستی بھی دور کرتا ہے، ہماری دنیا بھی، ہماری قبر، ہماری آخرت کے تمام معاملات کو مزین و منور کرتا ہے۔ کریم رب قرآن کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج درس نمبر 109 ہو گیا، انشاءاللہ اگلا درس نمبر 110 کے اندر مزید اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو قرآن کا فیضان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین۔